اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین وقال نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم۔ ناظرین سامعین، آج کا ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے۔ ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو باپ کی جائیداد سے کچھ نہیں دیا جاتا، حالانکہ بیٹیوں کا حق ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو کچھ بھی نہیں دیا جاتا، وراثت سے محروم کیا جاتا ہے، اور بہانہ یہ لگایا جاتا ہے لو جی بیٹیوں کو باپ نے جہیز میں بہت کچھ دے دیا، اتنا خرچہ شادی پہ کر دیا، اتنا خرچہ کھانے پہ کر دیا، اتنا خرچہ فلاں مہمانوں پہ کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، اس کو بیٹیوں کی وراثت کو جہیز پر قیاس کرنا بالکل غلط ہے، اور اس کے غلط ہونے کی چند وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جو جہیز ہے وہ صرف بیٹی کے لیے نہیں، وہ ساس کے لیے بھی ہے، سسر کے لیے بھی ہے، خاوند کے لیے بھی ہے، لہٰذا اس پر جہیز پر اس کو قیاس کرنا درست نہیں ہے۔ نمبر دو، جو جہیز ہے یہ ایک بری رسم ہے، مطلب ہے کہ اچھی رسم نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت کے سوا اور کسی بیٹی کو، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، کسی کو آپ نے جہیز نہیں دیا، فقط خاتون جنت کو دیا۔ اور خاتون جنت کو بھی کس وجہ سے دیا کہ مولا کائنات کے جو گھریلو حالات تھے بہت ناساز تھے، جس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ بھی چند گنی چنی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے پیش فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مال تھا وہ مال وراثت تو تھا ہی نہیں۔ لم یورثوا دینارا ولا درہما، جامع ترمذی کی روایت ہے کہ نبیوں کے درم و دینار تو وراثت ہوتی نہیں۔ حضور کا جو مال تھا وہ مال وقف تھا۔ حضور نے اپنی شہزادیاں، اپنی بیٹیوں مطہرات کو اپنی زندگی میں جیسا کر دیا، اس پر کوئی قیاس جو ہے وہ نہیں کر سکتا۔ اور اگلی بات کہ یہ قیاس اس لیے بھی غلط ہے کہ جہیز بری رسم ہے، اس کو اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ختم کرنا چاہیے، لیکن دوسری طرف جو وراثت ہے وہ تو ایک اچھی چیز ہے، اس کا تو باقاعدہ جو ہے وہ قرآن نے حکم دیا ہے۔ اور دیکھیں کہ کیا کیا اس پر جو ہے نصوص ہمارے اکابر نے اور علماء نے ذکر فرمائی ہیں۔ دیکھیں، علامہ شامی نے فتاوی شامی کی 5ویں جلد اور صفحہ 662 پر ایک بات لکھی کہ وَلَمْ يُفَوَّضْ تَقْدِيرُهُ إِلَى مَلَكٍ مقرب ولا نبی مرسل بخلاف سائر الاحکام کالصلاۃ والزکوٰۃ والحج۔ علامہ شامی بڑی پیاری ایمان افروز بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے وغیرہ، یہ ان احکام پر وراثت کو نہیں قیاس کیا جا سکتا۔ یہ ایسا وراثت کا حکم ہے، اللہ نے نہ تو مقرب فرشتے یعنی جبریل امین کی طرف اس کو سونپا کہ آگے پیغام پہنچائیں، اور نہ ہی اللہ نے کسی نبی کی طرف اس کا حکم سونپا، بلکہ اللہ نے خود فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، کہ میں اولاد کے بارے میں تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہوں کہ مرد جو ہے اس کو دگنا حصہ ملے، اور ہاف حصہ جو ہے بہن کو، عورت کو جو ہے وہ ملنا چاہیے۔ قرآن نے واضح جو ہے وہ حصہ بیان کیا۔ اور دوسری بات دیکھیں کیسی بات ہے، بہت ساری باتیں فرض ہیں مگر کسی کی فرضیت اتنی بڑی نہیں کہ وہ خود سراپا فرض کہلائے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن ان سب کا نام فرض نہیں ہے، بلکہ نماز کا نام نماز ہے، زکوٰۃ کا نام زکوٰۃ ہے۔ علم میراث ایسا ہے کہ اس کا نام ہی فرض رکھ دیا گیا ہے، جی اس کو علم الفرائض کہتے ہیں، علم المیراث کہتے ہیں، جی علم الترکہ کہتے ہیں۔ تو اس سے آپ بخوبی اندازہ لا سکتے ہیں۔ اور علامہ شامی جو ہے وہ در مختار کے صفحہ 806 پر لکھتے ہیں وَسُمِّيَ فَرَائِضُ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَسَّمَهُ بِنَفْسِهِ وَأَوْضَحَهُ وُضُوحَ النَّهَارِ بِشَمْسِهِ۔ علامہ شامی فرماتے ہیں اس جو ہے جائیداد اور ترکہ
علم المیراث کا نام، اس عبادت کا نام ہی فرض رکھا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بذات خود اس کو تقسیم فرمایا، اور سورج کی طرح یعنی اظہر من الشمس، صاف صاف واضح اس کو بیان فرما دیا تاکہ کوئی انسان اس میں غلطی کر کے جہنمی نہ بن جائے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنی بہنوں کو جو ہے حصہ دیتے نہیں اپنے باپ کی وراثت سے، کتنا بڑا جو ہے وہ ایک ظلم عظیم ہے۔ اور دیکھیں تیسری بات، کروڑا قسم کی دنیا میں علوم ہے جی، علم حساب ہے، علم سائنس ہے، جو ہے وہ اس کے علاوہ علم جعفر ہے، علم ہندسہ ہے، علم اقلیدس ہے، کتنی دنیا میں علوم ہیں، لیکن سارے علوم ایک طرف اور علم الفرائض ایک طرف۔ حضور نے فرمایا کہ تعلم الفرائض وعلمها الناس فَإِنَّهُ، اور ایک روایت میں فَإِنَّهَا نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يُنْسَوْ وَهُوَ أَوَّلُ كُلِّ شَيْءٍ يُنْزَوْ مِنْ أُمَّتِي، ابن ماجہ صفحہ 195 کی یہ روایت ہے۔ آقا علیہ السلام فرمائے علم فرائض کو خود سیکھو اور دوسرا لوگوں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، اور فرمایا سب سے پہلے میری امت سے اس کو اٹھایا جائے گا اور لوگ اس کو بلا دیں گے۔ آج ایک بندہ فوت ہوتا ہے، پیچھے اس کا حساب ہی کوئی نہیں ہوتا، کوئی پوچھتا ہی نہیں کہ اس کی بیٹیوں کا کتنا جو ہے جائیداد میں حصہ ہے، باقیوں کا کتنا ہے، کوئی جو ہے وہ ہم تقسیم ہی نہیں کرتے۔ تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ آخر میں ایک جامع ترمذی کی صفحہ 30 کی ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جو بھائی اپنی بہنوں کو والد کی جائیداد سے ترکہ نہیں دیتے اور چھپاتے رہتے ہیں، اور دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ بہن یوں ہی فوت ہو جائے، ہمیں کوئی حصہ نہ ملے، وہ اس آخری روایت سے نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، پیچھے ان کی ایک بیوہ، 2 لڑکیاں اور ایک بھائی، پسماندگان اس کے وارث تھے۔ سعد بن ربیع شہید کے بھائی یعنی لڑکیوں کے چچا نے سعد کی ساری دولت چھین لی، لڑکیوں اور بیوہ کو کچھ نہ دیا، تو بیوہ نے برگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مقدمہ پیش فرما دیا۔ تو ابھی آقا علیہ السلام نے فیصلہ نہیں فرمایا تھا کہ وہی میں آیات میراث نازل ہو گئی، جس میں خاص طور پر بیٹیوں کے حصے کی اہمیت واضح کی گئی، یعنی اللہ کریم نے اشارتاً فرمایا اے میرے محبوب یہ مقدمہ اتنا اہم ہے کہ اس کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں اب جو بدبخت بیٹا اپنے باپ کی جائیداد سے بیٹیوں کو میراث نہ دے، یا کسی رشتہ دار آدمی میت کی بیٹیوں کو باپ کی ترکہ جائیداد سے محروم کر دے، وہ کتنا بڑا ظالم ہے۔ ہمیں اس برے گناہ سے بچنا بھی چاہیے، دوسروں کو بچانا بھی چاہیے۔ اور یہ جہالت ہوتی ہے، 3-4 بہنیں ہیں تو جو ہے ایک بہن کہتی نہیں بھائی کو کہ مجھے باپ کی جائیداد سے حصہ دو، تاکہ یہ نہ کہیں کہ یہ تو مطالبہ کر رہی ہے، کیسی ہے، یہ تو فقیر ہے، محتاج ہے۔ نہیں، اس کا حق ہے، وہ اگر مطالبہ کرتی ہے تو بالکل جائز مطالبہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، شریعت کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ کریم آپ کو ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگیوں کو کامیاب بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بیٹیوں بہنوں کا جو حصہ ہے ان تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔